نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا، نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کو جس کے اندر ہم سیدہ پاک سیدہ مخدومہ کائنات جانے سرور کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے. عزیزان گرامی قدر، جب بھی کسی بھی شخصیت کی شان بیان کی جاتی ہے تو جس طرح سے میں نے ایک پہلے بات کر چکا، اس بات کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ اس کا نام اور نسب کے حوالے سے اس حوالے سے گفتگو ہو چکی، تو کوشش یہ ہوگی کہ جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس سے ذرا ہٹ کر ایک نئی چیز آپ کو دلائی جائے تاکہ آپ کو مقصد کی سمجھ آ سکے. جب بھی شان بیان کی جاتی ہے تو نام اور نسب دیکھا جاتا ہے، حسب بھی دیکھا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری کچھ بنتی ہے، جو ذکر سننے والے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ایک شخص آپ کو حکم سنا رہا ہے کسی کا، کوئی فقہی مسئلہ سمجھا رہا ہے، تو اس پر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات کی جائے گی شخصیت کی، کسی بھی شخصیت کی، اور پھر شخصیت بھی ایسی ہوں جو پوری کائنات کی روح ہیں، ان کی وہ روح ہوں، تو پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، مودت کرنی چاہیے. تو جب میں ذکر کروں گا تو زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے. یہ میں پہلے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ پورا سال میں بولتا رہا ہوں، اب ذرا آپ نے بولنا ہے. بڑا ہو گیا اس حوالے سے، تھوڑا سا نا اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ جب ذکر کر رہے ہیں آج ہم ان کے حق میں بولیں گے نا تو قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں بولیں گے شفاعت کے لیے. اس میں تو کسی کا شک نہیں ہے نا. جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو جب میں بولتا جا رہا ہوں آپ صرف اپنے کانوں کے لطف کے لیے بیٹھے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے منہ سے بلند آواز سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی نکل جائے گی نا تو کل یہ زبان بھی گواہی دے گی، یہ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اے مالک ہم تیرے نبی کی پاک بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. ارے جن کے لیے رسول کھڑے ہو گئے تھے تو ہم بھی ان کے ادب میں احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. میں گفتگو کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب اہل بیت پاک کی بات کی اور لوگوں کو سمجھانا یہ چاہا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سیدہ پاک کی طرف بعد میں آئیں گے، مقام و مرتبہ کیا ہے، تو پوری کائنات کو سمجھانے کے لیے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟
ساری دنیا رب کو چاہتا ہے، ساری دنیا رب کو چاہتی ہے، اب رب کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ کی چاہت ہی یہی ہے کہ تم سے نجاست کو، غلاظت کو، عیب کو، نقص کو دور کر دے۔ اے مالک کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون ہے کہ جن کے حوالے سے تو یہ چاہتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی برائی، عیب، نقص، رجس، ناپاکی دور ہو جائے؟ تو فرمایا اہل البیت، وہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، وہ اہل بیت پاک ہیں۔ اچھا مالک تو پاک کس طرح سے کرے گا؟ فرمایا پاک اس طرح سے کروں گا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت پاک تمہیں میں اس طرح سے پاک کروں گا جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ، جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر سوال آیا ذہن میں، اے مالک کائنات تو اہل بیت پاک کو پاک کر رہا ہے، یہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو میں نے پھر صحاح ستہ کھولی، روایت ہے صحیح مسلم کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور چادر کے اوپر نقش بنے ہوئے تھے۔ وہ کالے رنگ کی چادر تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں اتنے میں امام حسن آپ آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر کھولتے ہیں اور اس میں امام حسن پاک کو بٹھا لیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین پاک آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری طرف سے چادر کھولتے ہیں اور امام حسین پاک کو بٹھا لیتے ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ آ جاتی ہیں، چادر مبارک کھولتے ہیں، ایک سائیڈ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو بٹھا لیتے ہیں، اور اتنے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر تطہیر اور رحمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، مزید وسیع کر دیتے ہیں، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بٹھا لیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پورا ایک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ دائرہ بنانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت مبارکہ پڑھی جو آپ نے ابھی سماعت کی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے مالک کائنات یہ میرے گھر والے ہیں تو انہیں اس طرح سے پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح پاک کرنے کا۔ اب جب اللہ نے پاک کر دیا ہو، جنہیں پاک کر دیا ہو، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ اتنے پاک ہیں کہ کعبہ بھی اتنا پاک نہیں ہے، یہ اتنے پاک ہیں جتنا کعبہ بھی پاک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن سے سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، جب تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا۔ آیت نمبر 125 ہے، سورہ بقرہ ہے، فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے دونوں سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ کیا لیا کہ تم دونوں نے میرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اب وعدہ کیا لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ اے مالک کن کے لیے پاک کروا رہا ہے؟ فرمایا وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، والطائفین، جو طواف کرنے والے آئیں گے ان کے لیے پاک ہو رہا ہے۔ یہ جو یہاں پر قیام کریں گے نا، یہاں پر اعتکاف بیٹھیں گے نا، یہاں پر رکیں گے، ان کے لیے پاک ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو نمازیں پڑھیں گے ان کے لیے پاک ہو رہا ہے۔ اب پاک کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ جب کعبہ کی بات کی تو فرمایا ابراہیم
اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو۔ جب اہل بیت کی بات کی تو فرمایا یہ ان کو پاک کرنا رب کا کام ہے، ان کو پاک کرنا رب کا کام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم کی طاقت تھی، اور اہل بیت اور فاطمہ اتنی پاک ہیں جتنی رب کی طاقت ہے، جتنی رب کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کائنات جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور طہارتیں جس کا طواف کریں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شان، یہ بات ہوگی طہارت کی۔ کیا ہوگی؟ طہارت کی۔ طہارت کی بات کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیادت کی۔ کس کی؟ جب شان بیان ہو رہی ہے تو پہلی شان ہم نے یہ سمجھی کہ طہارت کتنی ہے، طہارت کا مقام کیا ہے۔ اب طہارت کا مقام اتنا ہے کہ انہیں اللہ نے پاک کیا ہے، انہیں اللہ نے پاک کیا، یعنی بلندی عطا فرما۔ اب بات کرتے ہیں سیادت کی۔ کس کی بات کرتے ہیں جی؟ ذرا بولیے محبت کے ساتھ۔ سیادت کی۔ سیادت مطلب سرداری۔ کس کی؟ سرداری۔ اب سرداری کی جب بات کرتے ہیں تو ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے پہلے سیدہ کا لقب لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ بولیے گا۔ کیا لگاتے ہیں؟ سیدہ۔ سید ہو، سیدہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، رہبر، آقا، مالک۔ یہ سیدہ اور سید کا مطلب ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میں نے سیدہ نہیں کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کسی بزرگ ولی نے سیدہ نہیں کہا، تابعی نے سیدہ نہیں کہا، صحابی نے سیدہ نہیں کہا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیدہ نہیں کہا۔ یہ سیدہ کا لقب خود رب تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب کیسے عطا فرمایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے امی جان، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے۔ ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا ان کے پاس جا رہے ہو تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنا، اور نماز کے بعد اپنی بھی مغفرت کی دعا کروانا اور میرے لیے بخشش کی دعا کروا دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ والدہ تربیت کر رہی۔ اچھا، اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہیں پہنچتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے، ممبر مصطفیٰ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھا دی، اور نماز کے بعد پھر آپ ممبر پر آگے اور لوگوں کو واعظ شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فراغت ملے اور میں اپنی بھی بخشش کی دعا کرواؤں اور اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کرواؤں۔ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور ہر نماز کے بعد واعظ فرما رہے ہیں۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 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 چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پوچھا کہ کون ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابھی میں زبان سے کہنے لگا تھا کہ میں حذیفہ ہوں، میں نے کچھ بولا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو حذیفہ ہو۔ ابھی زبان سے کچھ بولا نہیں، حضور نے میری طرف دیکھا نہیں، لیکن حضور نے پہچان لیا کہ پیچھے حذیفہ آ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے جب بولنا چاہا کہ اپنی اور اپنی والدہ کی بخشش کے لیے آیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لب ہلنے سے پہلے فرما دیا، اچھا اپنی اور اپنی والدہ کی بخشش کروانے کے لیے آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ارے خود ہی جان لیں گے وہ، بتایا نہ جائے گا
ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتانے سے پہلے ہی فرما دیا کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی دعا فرما دی، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ سیدہ کا لقب کیسے ملا؟ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر تبسم آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم فرمایا ہے، کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ جس طرح تم اپنی والدہ سے اجازت لے کر آئے ہو، وہ فرشتہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جب کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں نا تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، بلکہ تم ایسا کرو ایک خوشخبری لیتے جاؤ۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ فرشتہ یہ آیا پیغام لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا ہے سیدۃ النساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کائنات کے اندر 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے نام کے آگے عالمین لگتا ہے۔ جن کے نام کے آگے بولیے کیا لگتا ہے؟ عالمین۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کون سی ہستی ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نام کے آگے کیا لگتا ہے؟ عالمین۔ اور پھر دوسری ہستی کون؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دوسری ہستی کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور فاطمہ کے لیے فرمایا سیدۃ نساء العالمین۔ اور تیسری ہستی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو سیدہ کا لقب ہے نہ میں نے دیا ہے، نہ آپ نے دیا ہے، نہ مصطفیٰ نے دیا ہے، بلکہ خود خدا نے دیا ہے۔ یہ لقب خود خدا نے عطا فرمایا ہے۔ اب ہم نے شان دیکھی، اور شان کا ایک اور عالم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 7715۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارک تھی، اور آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی تو حضور کھڑے ہو، بولیے کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے بس یہاں تک سنا ہوگا، آج پوری تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی فرمایا اذا دخلت فاطمہ، جب بھی سیدہ فاطمہ آتی۔ اب اس جملوں پر غور کیجئے گا کہ سیدہ فاطمہ کی عمر مبارک 1 سال تو نہیں تھی نا، 2 سال بھی نہیں تھی، تو حضور اب کب سے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے احترام میں، ان کی عقیدت اور مودت اور محبت میں کب سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ 13 سال کی عمر، ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کی ابھی نو مولود ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر بچپن ہے، پھر اس کی عمر ساری گزرتی ہے۔ تو اب حضور کب کھڑے ہوئے؟ فرمایا اذا، جب کبھی بھی فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جایا کرتے۔ وہ عمر بچپن کی ہوتی یا بڑی ہوتی، جو بھی عمر ہوتی حضور کھڑے ہو جایا کرتے۔ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی کبھی سیدہ فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے۔ فقام الیہا، حضور کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، جب بھی سیدہ فاطمہ آتی حضور 5 کام کرتے۔ کتنے کام کرتے؟ 5 کام کرتے۔ فرمایا فقام الیہا، جب آتی حضور کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا فرحب بہا، تو حضور آگے بڑھتے اور ان کو مرحبا کہتے، ترحیب کرتے، فرحب بہا۔ اور پھر فرمایا فاخذ بیدہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کو مرحبا، ان کی آمد کرتے۔ آمد کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیتے۔ فرمایا فقبلہا، اور ان کے ہاتھ کا بوسہ دیتے۔ فرمایا وجلسہا فی مجلسہ، اور جس جگہ سے حضور اٹھتے کھڑے ہوتے اسی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ یہ 5 کام کرتے۔ پہلا کام کیا تھا؟ کھڑے ہونا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ترہیب کرنا، آگے بڑھ کے مرحبا کہنا۔
تیسرا کام کیا تھا؟ ان کا ہاتھ مبارک پکڑنا. چوتھا کام کیا ہے؟ ان کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لینا. اور پانچواں کام ہے وجلسہا فی مجلسہ، کہ جہاں سے کھڑے ہوئے اسی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا. یہ 5 کام. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ صرف محمد نہیں ہے، وہ صرف محمد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، یہ محمد نہیں مگر رسول، یہ محمد نہیں مگر رسول. کیا مطلب؟ کہ فرمایا کہ یہ اپنی زبان سے خود کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں خدا کا کہا ہوتا ہے. ارے جن کا کہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے تو ان کا کھڑا ہونا اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے؟ جن کا کہنا اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، تو جن کا کہنا اپنی مرضی سے نہیں تو ان کا کھڑا ہونا اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، میرے استاد صاحب آ جاتے ہیں تو کیا میں بیٹھا رہوں گا؟ میں ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اسی طرح سے کوئی بھی کسی کا استاد جہاں پر آ جائے تو وہ ادباً کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو رسپیکٹ دیتا ہے. اب مثال کے طور پر کل اولیاء کرام کی مجلس لگی ہو، کل اولیاء کرام کی مجلس اور محفل لگی ہو، اس کے اندر مولا علی شیر خدا آ جائیں تو کیا اولیاء بیٹھے رہیں گے؟ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. اسی طرح سے مولا علی کی محفل لگی ہو، مجلس لگی ہو اور حضور آ جائیں تو مولا علی کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح سے کل کائنات کے انبیاء جتنے بھی ہیں ان سب کی مجلس لگی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تو انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. ارے جن کے لیے کل کائنات کے انبیاء کھڑے ہو جائیں انہیں محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے محمد خود کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں. تو یہ فقام الیہا، جب فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. اچھا اب آگے فرمایا فرحبا بہا، ان کو مرحبا کہتے. اللہ اکبر، ان کو مرحبا کہتے. آپ نے یہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے سنے ہوں گے ربیع الاول میں، ہر مسلمان لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. تو کائنات جن کا استقبال کر رہی ہے، امت جن کا استقبال کر رہی ہے، انہیں محمد کہتے ہیں، اور محمد جن کا خود آگے بڑھ کر استقبال کریں انہیں فاطمہ کہتے ہیں. تو یہ شان عطا فرمائی. آگے فرمایا فقبلہا، ان کے ہاتھ چوما کرتے. اب ہاتھ چومنا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی شکلیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا لیکن لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کسی سے پوچھا یار آپ فلاں بندے کے بڑے ہاتھ چومتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، ان کے اعمال بتائے یہ وہ آپ کے سامنے کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بات یہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم ان کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں یہ کس کی مسند پر بیٹھے، بلکہ ہم دیکھتے کیا ہیں، یہ کن کی مسند پر بیٹھے ہیں، نسبت کا حیا کرتے ہیں. ارے جن کی نسبت کا تم حیا کر رہے ہو تمہیں وہ نظر تو آ رہے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کن کی مسند پر بیٹھی ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو. جو امام الانبیاء کی مسند پر بیٹھتی ہیں ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور فرمایا وجلسہا فی مجلسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی مجلس جہاں پر وہ بیٹھتے تھے اسی جگہ پر آپ ان کو بٹھایا کرتے. تو یہ شان اور عظمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھائی. اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے ہی محبت اور مودت نہیں بلکہ آپ کی اولاد پاک سے بھی اسی طرح سے مودت اور محبت تھی. وہ کس طرح سے؟ اب پہلی تو عظمت آپ کی اولاد کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا امام حسن اور حسین. کائنات کے اندر یہ دو لفظ ایسے ملے ہیں کہ حسن اور حسین. اگر مثال کے طور پر ایک ان پڑھ بندہ ہے اور میں اس کو ایک چٹ دیتا ہوں کہ یہ چٹ پکڑیں اور اس کے اندر ایک نام لکھ کے دے دیتا ہوں،
اور نام کو وہ غلط پڑھ دیتا ہے تو نام کا معنی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر میں لکھ دیا طیب، طیب نام لکھ کے دے دیا، پاک صاف مطلب ہے اس کا، اور میں نے حضرت کو دیا کہ اس کو آپ پڑھیں، تو لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے اس کو پڑھ دیا طیب۔ کیا پڑھ دیا؟ طیب، تو معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ اب قربان جائیں سیدنا امام حسن اور حسین کے نام کی عظمت پر کہ آپ کو ایسا نام عطا کیا گیا ہے کہ جب حسن لکھا ہو کسی ان پڑھ بندے کو بھی دیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ وہ غلط پڑھے گا تو حسن پڑھ دے گا، جب حسن پڑھ دے گا تب بھی نام کا مطلب تبدیل نہیں ہوا، اور جب حسین لکھ کے دیا تو وہ حسین پڑھ دے گا، حسین پڑھ دیا تب بھی نام کا مطلب چینج نہیں ہوا۔ تو یہ جب نام کی اتنی عظمت ہے تو پھر ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد پاک سے کس طرح سے محبت فرمایا کرتے کہ دونوں کو کہتے کہ یہ ہما ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، حسن حسین میرے پھول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چومتے بھی اور ان کو سونگھتے بھی۔ ہم اپنی اولادوں کو چومتے ضرور ہیں لیکن سونگھتا کوئی نہیں۔ اب سونگھنے میں حکمت کیا تھی؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا۔ گلاب کا پھول ہو تو اس میں خوشبو کس کی آتی ہے؟ بولیے گا، گلاب کی آتی ہے نا۔ گلاب کا پھول ہو خوشبو گلاب کی، چنبیلی کا پھول ہو خوشبو چنبیلی کی، اور جو پھول ہو مصطفیٰ کا تو اس کے اندر کس کی خوشبو ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ جو شان عطا فرمائی، تو شان کے اوپر سے بولتے ہیں پھر شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور آگے فرماتے ہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اپنی حاضری کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کروں گا کہ آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس کا خلاصہ ان اشعار کی صورت میں کہ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے، جس کے بابا کے وسیلے سے خدا ملتا ہے، اور جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، اور جس کے بیٹوں کے لیے سجدے میں طول آ جائے، اور جس کے بیٹوں کی سواری کو رسول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری کو رسول آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ موضوع ایسا ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔